السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان سردار طیب خان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سچ کی تلاش۔ ناظرین، ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال پر آج ہم تفصیل سے بات کرنے جا رہے ہیں، کیونکہ پاکستان کی تاریخ میں چوتھی ایک سیاسی پارٹی بھی منظر عام پر آ گئی، جس کا نام تحریک استحکام پاکستان پارٹی ہے، جس کو جہانگیر خان ترین صاحب جو ہیں وہ لیڈ کریں گے۔ اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف قانون دان ہے ایڈوکیٹ ناصر عظیم صاحب ہیں۔ سر بہت شکریہ سچ کی تلاش کو اپنا قیمتی وقت دینے کا۔ سر میں پہلے تو آپ سے قانونی رائے بھی جاننا چاہوں گا۔ سب سے پہلے سر یہ بتائیے گا کہ نیشنل پریس کلب میں استحکام پاکستان تحریک کے جو سربراہ ہے، صدر ہے، ایک اور آلریڈی جو سلیکشن کمیشن آف پاکستان میں جو جماعت رجسٹرڈ ہے، کلیم خان جو ہے اس کے سربراہ، تو انہوں نے کہا ہے کہ جو استحکام پاکستان پارٹی ہے وہ ہمارا منشور انہوں نے چرایا ہے۔ جہانگیر ترین صاحب کو ہم قانونی نوٹس بھی وہ کہہ رہے ہیں ہم بھیج رہے ہیں۔ سر آلریڈی ایک استحکام پاکستان تحریک کے نام سے الیکشن کمیشن میں پارٹی رجسٹر ہے، اس میں قانونی کیا رائے ہے؟ کیا آپ ترین صاحب کو نام تبدیل کرنا پڑے گا یا پھر جو ہے وہ آگے اسی نام سے وہ چلیں گے؟ بہت شکریہ طیب صاحب، آپ کا بڑا خوبصورت سوال۔ تھوڑی دیر پہلے میں نے اس کے حوالے سے اپنے چینل پہ ایک ولاگ بھی ریکارڈ کروایا اور اس پہ بھی یہ قانونی نقطہ اٹھایا، تو میں آپ کو بات کرتے چلوں۔ جو کلیم احمد صاحب نے دعویٰ کیا ہے اسلام آباد میں پریس کلب میں، انہوں نے پریس کانفرنس بھی کی، وہ فرماتے ہیں کہ جہانگیر خان ترین صاحب نے ان کی پارٹی کا نام اور ان کا منشور پراپر ڈیٹا کاپی چرا لیا ہے، اور وہ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ جہانگیر خان ترین صاحب کے خلاف اور ان کی پارٹی کے خلاف وہ مختلف کورٹ آف لا جتنے بھی فورم ہیں وہاں پہ وہ چانس اویل کریں گے اور وہ جائیں گے ان کے خلاف۔ اب بات کرتے چلوں کہ قانونی اعتبار سے دیکھا جائے تو جہانگیر خان ترین صاحب کی پارٹی کا نام ہے تحریک استحکام پاکستان پارٹی۔ استحکام پاکستان پارٹی یہ ہے جہانگیر خان ترین کی پارٹی کا نام، اور جو کلیم احمد جو دعویٰ کر رہے ہیں ان کی پارٹی آلریڈی رجسٹرڈ ہے، اور الیکشن کمیشن میں بالکل وہ اگر آپ سرچ کریں تو نام سامنے آتا ہے، تو اس میں جو واضح فرق ہے وہ یہ ہے استحکام پاکستان تحریک، دونوں نام جو ہے نا وہ مختلف ہیں، الفاظوں میں ڈفرنس آ جاتا ہے۔ جب ایسی بات ہو تو پھر وہ منشور کا ذکر کرتے ہیں کہ ان کا منشور ڈیٹا کاپی چرا لیا گیا ہے۔ منشور جب درج ہو جائے اور ایز اٹ از درج ہو جائے، رجسٹرڈ ہو جائے، تو پھر تو آپ کلیم کر سکتے ہیں کہ چرا لیا گیا ہے۔ لیکن اگر منشور درج ہی نہیں ہوا، وربلی کہیں پہ بات ہوئی ڈیورنگ پریس کانفرنس، تو آپ ابھی کلیم نہیں کر سکتے کہ آپ کا منشور بھی چرا لیا گیا ہے۔ دونوں معاملات میں اس وقت قانونی اعتبار سے فرق ہے۔ اگر یہ کسی بھی کورٹ آف دی لا میں جاتے ہیں تو انہیں ناکامی کا سامنا ہوگا کلیم صاحب کو۔ اور ایک اور بات کرتا چلوں کہ الیکشن کمیشن نے اجازت دینی ہے کہ کیا جہانگیر خان ترین استحکام پاکستان پارٹی کے نام سے رجسٹر کروا سکتے ہیں کہ نہیں۔ اور وہ مجھے جو اکارڈنگ ٹو لا دیکھا جائے، جو الیکشن لاز ہیں اس کے مطابق دیکھا جائے تو جو نام میں فرق آ رہا ہے وہ رجسٹریشن کی ان کو اجازت بڑی آسانی سے مل جائے گی، اور اس میں کوئی ایشو نہیں آنا۔ ٹھیک ہو گیا، یہ تو آپ نے قانونی رائے جو ہے وہ دی اور آپ نے اس کو کلیئر کیا کہ اس سے کوئی ایشو نہیں، کیونکہ وہ استحکام پاکستان تحریک کے نام سے اور یہ استحکام پاکستان پارٹی کے نام سے ہے، اور اس میں بآسانی ترین صاحب جو ہے وہ آگے اپنے نام کو رجسٹر کروا سکیں گے۔ سر کیا سمجھتے ہیں ترین صاحب آج برطانیہ روانہ ہو چکے ہیں اور وہاں ان کی سابقہ وزیر اعظم نواز شریف صاحب سے بھی ملاقاتیں متوقع ہیں، اور یہ بھی رات کو خبریں چل رہی تھی کہ جو فواد چودھری صاحب ہیں یا عمران اسماعیل صاحب ہیں یا دیگر لوگ ہیں ان کی دوبارہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ سے واپسی کے لیے رابطے ہو رہے ہیں۔ سر بطور قانون دان، بطور تجزیہ کار، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ تو بڑی گہری نظر رکھتے ہیں حالات حاضرہ پر، اب آپ پی ٹی آئی کے مستقبل کا حال دیکھ رہے ہیں اور پی ٹی آئی کس طرف آپ جا رہی ہے؟ اچھا جی، جو جہانگیر خان ترین صاحب نے پرواز لی باہر کی، وہاں پہ دو وجوہات ہیں۔ آپ ایک تو انڈیکیٹ کر رہے ہیں، صحافی حضرات انڈیکیٹ کر رہے ہیں نواز شریف صاحب سے ملاقات ہوگی، لیکن جو سب سے اہم وجہ جو مجھے معلوم ہے وہ اپنا ٹریٹمنٹ کروا رہے ہیں۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ ان کو ایک سویئر قسم کی ایشوز ہیں، وہ پیشنٹ ہیں، تو وہاں پر ایک وہ اپنا ٹریٹمنٹ بھی انہوں کروا رہے ہیں۔ اور جب وہاں جاتے ہیں تو سیاسی شخص جو ہوتا ہے وہ کسی نہ کسی سیاسی شخص سے ضرور ملتا ہے، ملاقاتیں ہوتی ہیں، تو بالکل وہ میاں نواز شریف کی گورنمنٹ اور پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کا ایک قسم کا حصہ بھی ہیں۔ ان کے کچھ لوگ جو وزراء ہیں وہ بھی ان کی پارٹی میں شامل ہوئے ہیں، استحکام پاکستان پارٹی کے نام سے جو رجسٹر کروانے جا رہے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد ہے وہاں پہ تو ملاقاتیں ہوں گی، اور آگے فردر جو لایا عمل ہے وہ ان کا مل کے بنایا جائے گا، کیونکہ ان کی جو سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہے یہ ان کی مشاورت یہ کریں گے، پوری پی ٹی ایم ہوگی اور استحکام پاکستان پارٹی جو جہانگیر خان ترین، علیم خان صاحب اور مختلف مدد رہنما ہیں۔ جہاں تک آپ بات کر رہے ہیں کہ مختلف جو رہنما ہیں وہ رابطہ کر رہے ہیں ان سے، عمران خان صاحب سے دوبارہ، تو یہ ایک فیک نیوز ہے۔ ایک پارٹی کو اٹھانے کے لیے کچھ لوگ جو اس میں رہ گئے ہیں وہ یہ بات کریں، جو میری انفارمیشن ہے اس طرح کی کوئی بات نہیں۔ جیسا کہ آپ کو ایک اور بات بتا دوں،
کہ کل خان صاحب نے اپنی پریس کانفرنس میں واضح کیا کہ جو شاہ محمود قریشی صاحب کے حوالے سے پورے پاکستان میں بات کی جا رہی ہے وہ ایک غلط ہے. تو دونوں کو اگر کمپیریزن کیا جائے تو جو شاہ صاحب والی بات ہے وہ بالکل درست ہے. شاہ صاحب جب باہر آئے تو بغیر پریس کانفرنس کے زمان پر جاتے ہیں تو اس بات میں تو وہ واضح نظر آتا ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب چاہتے ہیں کہ وہ چیئرمین بن جائے اور مانس عمران ہو جائے. اب بات کرتے ہیں کہ کیا پاکستان تحریک انصاف کا مستقبل ہے اسٹرانگ ہے. تو تحریک انصاف کا جو مستقبل نظر آتا ہے وہ اس وقت تاریخ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ کو معلوم ہوگا کوئٹہ میں جو قتل ہوئی ایک لائر تو ان کی ایف آئی آر بھی عمران خان صاحب کی درج ہو چکی ہے. اور ذوالفقار علی بھٹو صاحب جو کہ سیکشن 109 بی پی سی کے تحت جب ان پہ ایف آئی آر ہوئی تھی تو اس میں وہ سزائے موت بھی ہوئی. واحد مرڈر کیس تھا جس کی کانسپریسی میں ان کو سزائے موت ہوئی پاکستان میں. اب بات کرتے ہیں کہ یہ لگتا ہے اسی طرح کہ اسی طرز کا یہ مقدمہ چلے گا اور ان پہ اگر یہ کانسپریسی ثابت ہو جاتی ہے بٹمنٹ ثابت ہوتی ہے 109 کے تحت تو ان کو سزا بھی ہو سکتی ہے. اور یہ اگر ٹرائل ملٹری کورٹس میں چلتا ہے خان صاحب کے خلاف تو یہ فل فور ودن فیو ڈیز ان کو سزا ہو سکتی ہے. اور اگر پارٹی چیئرمین کو سزا ہو جائے تو پارٹی چیئرمین نائل ہو جاتا ہے اور پارٹی چیئرمین نائل ہو جائے تو آپ کو پتہ ہے شاہ محمود قریشی صاحب کو تو پی ٹی آئی نہیں مانا جاتا, نہ ہی ان کو کوئی ووٹ دے گا نہ ہی کوئی سپورٹ کرے گا. اور شاہ صاحب ایک اکیلے پرسن ایک ملتان کی مٹی کے جانے مانے سیاستدان ہیں, وہ پاکستان تو نہیں کہلاتے. خان صاحب کا چاروں صوبوں میں ایک تھا معاملہ اور صوبوں کے علاوہ گلگت بلتستان اور کشمیر میں بھی حکومت انہوں نے بنائی. یہ ساری سچویشن جو ہے نا وہ بگڑتی نظر آ رہی ہے, پی ٹی آئی کے حق میں نظر نہیں آتا. اور جو ابھی لوگ بیانات کچھ دے رہے ہیں ان کے کہہ لیں کہ رہنما تو وہ ابھی جب گرفتار ہو گئے تو گرفتاری کے بعد جب انہیں نظر آیا کہ ہم بھی ٹرائل میں جائیں گے تو شاید وہ سیاست ہی چھوڑ جائیں. سیاست دیکھیں وہ لوگ صحیح تو ہے نہیں, انہیں اس پہ بھگتنا پڑے گا جو 9 مئی کو انہوں نے کیا. اور جس کا کردار وہاں پہ رہا ہوگا جو تصویروں میں آئے گا جس کا جیو فینسنگ میں موبائل سگنل کیچ کرے گا تو وہ لازماً اس زمرے میں اٹیچ ہوگا اور اس کو ہونا چاہیے, سزا ہونی چاہیے. ناصر صاحب یہ فرمائیے گا کہ ہم نے دیکھا کہ خان صاحب پر مختلف کیسز اور خان صاحب نے اپنی مختلف سپیچز میں یہ فرما رہے ہیں کہ ان کو کہا جا رہا ہے کہ 5 سال کے لیے باہر چلے جائیں, 10 سال کے لیے باہر چلے جائیں. اور یہ کل کی غالباً تقریر ہے عمران خان صاحب کی اور انہوں نے کہا ہے کہ میں کیوں جاؤں, میں تو اپنی عدالتوں پر مجھے پورا اعتماد ہے اور میں نے کوئی بھی دو نمبری نہیں کی, میرے پر کوئی کرپشن کے چارجز نہیں ہے کہ میں ملک چھوڑ کر باہر بھاگ دوں. تو وہ تو انہوں نے صاف انکار کر دیا ہے کہ وہ باہر نہیں جا رہے, وہ یہاں پاکستان میں ہی رہیں گے. انہوں نے کہا میرا جینا مرنا پاکستان میں. بطور قانون دان آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا عمران خان صاحب جس طرح فرما رہے ہیں کہ وہ نائل بھی ہو سکتے ہیں اور ملٹری کو جو ہے ٹرائل بھی ہو سکتا ہے 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے, وہ تو آلریڈی کہہ چکے ہیں کہ 9 مئی واقعات جب ہوئے تھے تو میں اس ٹائم جیل میں تھا, مجھے کوئی خبر ہی نہیں تھی. تو اس حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا کسی سیاسی لیڈر کا سویلنگ کورٹ میں مطلب کہ مقدمات ہونے کے بجائے ملٹری کورٹ میں ہونے لگے تو پھر یہ مستقبل میں تو پھر کسی بھی لیڈر کے ساتھ اس طرح ہو سکتا ہے. اور وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ صاحب بھی فرما چکے ہیں کہ آئندہ 2 ہفتوں کے اندر جو ہے وہ رانا ثناءاللہ جو ہے وہ گرفتار, رانا ثناءاللہ نہیں یہ عمران خان صاحب گرفتار ہو سکتے ہیں. دیکھیں جو عمران خان صاحب کی گرفتاری کی آپ بات کر رہے ہیں اور یہ بھی ساتھ فرما رہے ہیں کہ وہ تو جیل میں موجود تھے اور انہیں نہیں معلوم کہ باہر کیا ہوا, تو دیکھیں ان کے ٹرینڈ کردہ ان کے کارکنان تھے جو کہ ان کی پالیسی اور پارٹی پالیسی کے تحت. پارٹی پالیسی کیسے واضح ہوتی ہے جب خان صاحب کے ہر حلقے میں جو ایم این اے ہے وہ جب وہ ویڈیو پیغام جاری کر رہا تھا کہ فلاں جگہ پہنچو فلاں جگہ پہنچو تو تمام سوشل میڈیا پہ وائرل رہی. اور خان صاحب کی کور کمیٹی کے ممبران ہیں اور سی ای سی کے ممبران ہیں, تو جب ایگزیکٹو کمیٹی کے اور کور کمیٹی کے ممبران یہ پالیسی دے رہے ہیں اور خان صاحب اریسٹ ہیں, لیکن خان صاحب پہ جو مقدمات چل سکتے ہیں وہ 109 کے چل سکتے ہیں. 109 ہوتا کیا ہے, بیٹمنٹ کی جاتی, کانسپریسی کی جاتی, پیچھے رہ کر سارے معاملات کو کیا جاتا ہے. تو ویسے بھی ایک بات کرتا چلوں, جو سربراہ ہوتا ہے ہر چیز کا وزن دار ہوتا ہے. جب وہ کوئی وقوع ہوتا ہے کوئی معاملہ ہوتا ہے تو اسی نے دیکھنا ہوتا ہے. جیسے ایک چینل کا ایک ہیڈ ہوتا ہے, تو جب چینل پہ کوئی خبر چل جاتی ہے تو ہیڈ بھی ذمہ دار ہوتا ہے, پارٹی ہیڈ کو بھی بنایا جاتا ہے. تو اسی طرح جو چیئرمین پی ٹی آئی ہے انہیں پہلے دن سے کہنا چاہیے تھا کہ ہماری یہ پالیسی نہیں ہے, ہم اس طرح کی کوئی بات نہیں کریں گے. لیکن آپ متعدد پریس کانفرنس خان صاحب کو اٹھا کے دیکھیں تو خان صاحب سے غلطیاں ہوئی ہیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ خان صاحب جان بوجھ کے, لیکن وہ غلطیاں کرتے گئے اور انہیں اندازہ نہیں تھا کہ نیکسٹ ان کے ساتھ آگے یہ اتنا ہارش ہو جائے گا معاملہ کہ دیکھیں انہیں سبق سیکھنا چاہیے تھا الطاف حسین سے. جب الطاف حسین کو بالکل جب انہوں نے اداروں پر بات کی تو انہیں پھر چارج شیٹ کیا گیا, انہیں اس پارٹی کے بانی کے طور پہ لایا گیا اور اس کو فارغ کر دیا گیا.
اسی طرح خان صاحب کے ساتھ جو غلطیاں ہوئی خان صاحب سے، تو خان صاحب بھی اب سمجھیں کہ اب مائنس ہیں، مشکل ہے، کیونکہ دیکھیں اسٹیٹ کے خلاف آپ جائیں گے تو پھر تو بہت مشکل ہوگا، اور اسٹیٹ کے خلاف کوئی بھی شخص آتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ چاہے وہ کتنا پاپولر کیوں نہ ہو، اسٹیٹ ہوگی تو آپ ہوں گے، میں ہوں گا، جب اسٹیٹ نہیں ہوگی تو پھر تو ہم نہیں ہوں گے۔ تو پاکستان کا قائم دائم رہنا ضروری ہے، سیاستدان پیدا ہوتے رہیں گے، لیکن سیاستدان وہ جو محب وطن ہو، صرف وطن کی بات کرتا ہو۔ خان صاحب کی آپ گورنمنٹ کی 4 سالہ بات تو کریں، پرفارمنس تو مجھے کہیں کوئی گنوا دے کہ کہاں کہاں کی ہے۔ خان صاحب نے صرف ایک کام کیا کہ پی ڈی ایم میں فلاں چور فلاں چور فلاں چور، اور خان صاحب نے جتنے اپنی گورنمنٹ میں کیے وہ سارے کے سارے ان سے ریلیونس ہیں، ایک جیسے تمام سیاستدان مجھے ایک جیسے لگ رہے ہیں، میاں نواز شریف سے لے کر عمران خان صاحب سب کے کردار ایک جیسے لگ رہے ہیں۔ میاں نواز شریف کا فرنٹ مین دیکھیں تو آپ کو نظر آ جائیں گے، شہباز شریف کا دیکھیں تو آپ کو نظر آ جائیں گے، خان صاحب کی فرق ہوگی نکالیں تو آپ کو نظر آ جائے گا، تو یہ سارے ایک جیسے ہیں۔ کہنے کا یہ مقصد ہے کہ تمام سیاستدانوں کو صرف پہلے پاکستان کی بات کرنی چاہیے اور عوام کی بات کرنی چاہیے، ان شاء اللہ تعالیٰ پاکستان اور عوام رہے گی تو سب ٹھیک ہے۔ بات کرنی چاہیے، عوام کی بات کرنی چاہیے۔ عوام کے لیے تو بس ان کو جھوٹے وعدے اور سب کچھ ہرا بھرا دکھاتے ہیں اپنے منشورز میں، سب کچھ سب پارٹیاں اسی طرح کی ہیں، اور سارے حکمران اسی طرح کے وعدے جھوٹے کرتے ہیں۔ چاہے خان صاحب ہیں تو وہ 50 لاکھ گھروں کی بات کرتے تھے، 2 کروڑ نوکریوں کی بات کرتے تھے، کسی ایک پر بھی امپلیمنٹ نہیں ہوا۔ بہرحال یہ تو سیاستدانوں کا کام ہے کہ عوام کو ہوپ دلانا، امید دلانا، تاکہ وہ آگے لوگوں سے ووٹ لینے میں کامیاب ہو سکے۔ سر میرا آپ سے لاسٹ کوسچن یہ ہے کہ اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ سابقہ وزیر داخلہ شیخ رشید صاحب جو ہے وہ نامعلوم مقام سے جو ہے وہ خان صاحب کی بھرپور جو ہے وہ حمایت بھی کر رہے ہیں، اور لکھ رہے ہیں اصلی اور نسلی وہ ہوتا ہے جو مشکل ٹائم میں ساتھ کھڑا ہو۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ شیخ صاحب جو ہے وہ جو اسٹیبلشمنٹ کے کافی قریب سمجھے جاتے تھے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کے اشاروں کے بغیر کوئی بات نہیں کرتے، کوئی فیصلہ نہیں کرتے، کوئی اپنی اسٹیٹمنٹ جاری نہیں کرتے، وہ اس وقت عمران خان کے ساتھ ڈٹ کے کھڑے، اور لوگوں کو کارکنان کو بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ڈٹ کے کھڑے ہیں، یہ مشکل وقت جلد گزر جائے گا اور چند ہفتوں کی بات ہے، اور پھر یہ پی ڈی ایم والا معاملہ بھی ختم ہو جائے گا، اور یہ اپنے پاؤں پہ حکومت خود کھلاڑیاں مار رہی ہے جو انہوں نے موجودہ بجٹ پیش کیا اس حوالے سے انہوں نے کہا ہے۔ ناصر آپ کیا سمجھتے ہیں شیخ صاحب کے حوالے سے آپ کے کیا ریمارکس ہیں، ان کا فیوچر آپ کیسا دیکھتے ہیں؟ دیکھیں جی، یہ جو سیاستدان یہ اس طرح کی اسٹیٹمنٹس دے رہا ہے کہیں سے چھپ کر اور کہیں پہ پہاڑیوں پہ چڑھا ہوا ہے، کوئی ملک بدر ہوئے بیٹھے ہیں، کوئی افغانستان پہنچ گیا، کوئی یو کے سے بیٹھ کے ڈائلاگ بول رہا ہے، تو اس پہ صرف موٹی وجہ یہ بتا رہا ہوں، سب سے اہم وجہ ہے کہ ایسے سیاستدانوں کو کوئی دوسری پارٹی لینے کے لیے اس وقت تیار نہیں۔ میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں، فواد چودھری کو اگر نون لیگ لیتی یا پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین لیتی تو کبھی بھی جہانگیر خان تین صاحب کی طرف نہ جاتے۔ اسی طرح شیخ صاحب کے لیے بھی بڑے مسائل ہیں، پیپلز پارٹی تو آج تک ان کو ایکسیپٹ ہی کبھی نہیں کیا، اور نون لیگ میں بھی ان کی جگہ مشکل ہے، کیونکہ ان کے حلقے میں بیرسٹر دانیال الیکشن لڑتے ہیں اور وہ سینیٹر کے بیٹے ہیں، وہ وہاں پہ کافی مضبوط لابنگ ہے، مریم نواز کے وہ خاص کینڈیڈیٹ رہتے ہیں۔ اسی طرح اگر دیکھا جائے تو شیخ رشید صاحب کے پاس، شیخ رشید صاحب کو پتا ہے کہ وہ لڑیں گے تو قلم دروات سے، لیکن اگر اس طرح کے بیانات دیتے رہیں گے اور اگر الیکشن لڑنے کا موقع دے دیا گیا تو جو پی ٹی آئی کا انٹیکٹ ووٹ ہے اگر رہ بھی جاتا ہے، کم ہو جاتا ہے، تو 25-30-40 ہزار تو رہ جائے گا، 25-30-40 ہزار ووٹ بھی انہیں پڑ جاتا ہے اور وہ 30-40 اپنے لیتے ہیں، تو سیٹ نکالنے کے ان کے پاس چانسز ہوں گے۔ بیسیکلی ووٹر کو وہ اپنی طرف کیچ کر رہے ہیں۔ وہ خان صاحب کے ساتھ اس طرح ڈائی ہارٹ نہیں کھڑے، اگر ڈائی ہارٹ کھڑے ہوتے تو میرا ایک سوال ہے کہ خان صاحب کے ساتھ اگر سیٹ پاور ابھی باقی ہے یا لیڈران ابھی بھی دل سے ہیں تو کیوں نہیں زمان پارک جاتے؟ زمان پارک خالی کیوں پڑا ہوا ہے؟ ماس بھائی وکلا کے خان صاحب کے پاس احتیاط کوئی بھی نہیں ہے۔ تو کہنے کا مقصد ہے کہ جو لوگ یو کے بھاگ کے وہاں سے ڈائلاگ بول رہے ہیں انہیں چاہیے زمان پارک جائیں، خان صاحب کی حفاظت کریں، اور جو شیخ صاحب ہیں یا باقی سیاستدان ہیں وہ بھی جائیں، تاکہ پتہ تو چلے کہ آپ خان صاحب کے ساتھ ہیں، خان صاحب کی حویلی میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ دیکھیں گرفتاری دینے سے اگر کوئی لیڈر ڈرتا ہے تو پھر وہ لیڈر تو نہ ہوا، لیکن یہ ووٹ انٹیکٹ کرنے کا ایک بہانہ ہے۔ اور شیخ صاحب سیکیور ہیں، شیخ صاحب نے قلم دوات سے لڑنا، ان کے بھتیجے نے بھی قلم دوات سے لڑ لینا، پارٹی گھر کی ہے اور ووٹ بینک ان کا اتنا ہے 30-40%، 30-40 ہزار 50 ہزار، تو اگر وہ یہ ایڈ ہو جاتا ہے 60 ہزار تو بیسٹ دانیال کا ایسا مقابلہ کریں گے۔ شیخ صاحب سیکیور ہیں لیکن خان صاحب سیکیور نہیں اگر سیاسی حوالے سے دیکھیں۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب مستقبل میں جو ہے وہ نائل ہو سکتے ہیں، اور میاں نواز شریف صاحب کا بھی خبریں چل رہی کہ وہ بھی واپس جلد روانگی کے لیے آئیں گے، تو میاں صاحب کا پاکستان ہونا اور عمران خان کا نائل ہونا، تو یہ مکافات عمل لگ رہا ہے یا سارا پری پلاننگ آپ کو لگ رہا ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ آزمائش بھی کہہ سکتے ہیں، مکافات عمل بھی کہا جا سکتا ہے، دونوں الفاظ۔ ہم لوگ کون ہوتے ہیں کہ یہ ویلیڈیٹ کر لیں کہ اس شخص کے ساتھ ایسا کیا ہونے جا رہا ہے۔ مکافات بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو خان صاحب کہا کرتے تھے کہ میں ان کی جیل سے اسی کو اتار لوں گا، تو یہ میں سمجھتا ہوں اس پہ یہ بیانات دینا مناسب نہیں تھا۔ اسی طرح اگر آپ دیکھا جائے تو
میاں نواز شریف صاحب کی بات کر رہے ہیں تو اپیل میں جائیں گے جہانگیر خان ترین تو ہوپ فلی انہیں ریلیف بھی مل سکتا ہے. اور خان صاحب کی جو بات کرتے ہیں دیکھیں خان صاحب اگر نائل ہو جاتے ہیں, نائل کیسے ہوں گے؟ کسی کیس میں سزا ہوگی تو جو سزا یافتہ ہوتا ہے تو نائل ہو جاتا ہے, الیکشن نہیں لڑ سکتا. تو جب نائل ہوگی اور اگر پارٹی بھی آخر میں بین کر دی جاتی ہے تو نہ الیکشن رہا, نہ چیئرمین رہا, اور نہ ہی کوئی کارکنان پہ ڈسٹریبیوٹ ہو جائیں گے. کوئی 3-4 کی طرف چلا جائے گا, کوئی پی ڈی ایم کی طرف چلا جائے گا, نون لیگ کی طرف, پیپلز پارٹی کی طرف, مختلف, اور ٹی ایل پی بھی ایک آپشن ان کو نکلے گی. تو اس طرح مختلف ووٹ بینک ڈیوائڈ ہو جائے گا. آخر جب کوئی نہ ہو میدان میں تو پھر ووٹ اپنی مرضی سے کہیں نہ کہیں تو جاتا ہے. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ناظرین یہ تھے ہمارے ساتھ ایڈوکیٹ ناصر عظیم صاحب جو کہ اپنا قانونی رائے بھی دے رہے تھے اور انڈیپینڈنٹ رائے دے رہے تھے. جس طرح یہ کہہ رہے تھے کہ عوام کے لیے کوئی بھی سیاسی لیڈران جو ہے وہ نہیں سوچتے, اپنے ہی مطلب کہ لوگوں کو بڑے بڑے ہوپ تو دلاتے ہیں لیکن اس پر پریکٹیکلی عمل درآمد نہیں کرتے. عمران خان صاحب کے بارے میں انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ انہوں نے ڈیڈ لائن ایسی کراس کی ہے کہ اب ان کا واپس قومی سیاست میں آنا یا واپس حکومت میں آنا انتہائی مشکل ہو گیا, اور وہ اب دوبارہ جو ہے حکومت میں ان حالات میں یا ان سالوں میں تو وہ آتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. تو ناصر عظیم صاحب کی باتوں سے یہ لگتا ہے کہ یہ دوبارہ بھی پی ڈی ایم اور مختلف اتحادی جماعتیں مل کر ہی حکومت بنائیں گی پنجاب میں بھی اور قومی سطح میں بھی. اور اگر پیپلز پارٹی بھی میں خاموش ہے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. زرداری صاحب اس طرح کے بادشاہ سمجھے جاتے ہیں سیاست کے, تو وہ بھی کوئی سرپرائز ہو, انہوں نے آلریڈی کہا ہے کہ ہم سرپرائز دیں گے. بڑا یہ تو وقت ہی بتائے گا کیونکہ پاکستانی سیاست کا ایک ایک پل جو ہے اس پر ہم تجزیہ تو نہیں کر سکتے. مستقبل کا کوئی بھی ٹائم کسی بھی ٹائم کچھ بڑا بریک تھرو ہو جائے. یہ ہماری پاکستانی سیاست کا ایک تاریخ رہی ہے, اور اس میں کوئی بھی پریڈکشن پہلے سے کرنا یہ میں سمجھتا ہوں کہ عقلمندانہ کوشش نہیں ہوگی, کیونکہ پاکستانی سیاست میں کچھ بھی کہا ناممکن نہیں ہو سکتا کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. بڑا ابھی کی جو لیٹسٹ سچویشن بنی ہوئی اس سے یہی نظر آ رہا ہے کہ استقلال پاکستان پارٹی بنانے کا مقصد یہی ہے کہ جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں سابقہ وہ سارے اس طرف چلے جائیں, اور پی ٹی آئی کی جو ووٹر ہے وہ بھی متنفر اور نون لیگ کو پنجاب سے جو ہے وہ اچھے مارجن سے جو ہے تاکہ ووٹر تقسیم ہو جائے اور نون لیگ جو ہے وہ اپنی سیٹیں آرام سے نکال سکے. تو اس کا بینیفیشری جو ہے وہ نون لیگ کو ہی کہا جا سکتا ہے, کیونکہ جب دو پارٹیاں جو پی ٹی آئی کی ووٹر ادھر ادھر تقسیم ہو جائیں گے تو پھر جو ہے وہ نون لیگ کے بآسانی سیٹ نکالنے میں بھی اور حکومت بنانے میں بھی کامیاب ہو سکے. اپنے میزبان سردار طیب خان کو پروگرام سچ کی تلاش سے جلدی جی نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. خدا حافظ.